اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں منیر ٹی وی اور میں ہوں ملک منیر حسین۔ دوستو، ہم قرآن مجید، احادیث پیغمبر اور موجودہ جو مخلوط تعلیمی نظام ہے اس پر بات کر رہے ہیں، تو میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیں کہ اگر کوئی انسان جو ہے وہ ہماری ماں، بہن، بیٹی کے سر سے جو ہے چادر کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اتارنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم جو ہے اسے مارنے تک، قتل کرنے تک جائیں گے۔ اور یہی ماں، بہن، بیٹی جو ہے جب کسی انسان کے ساتھ پاس زیادہ پیسہ آ جاتا ہے یا کسی بڑے شہر میں جا کر رہنا شروع کر دیتے ہیں، کالج اور یونیورسٹیوں میں یہ آج کی نوجوان نسل پڑھتی ہے، تو سر سے دوپٹے جو ہے وہ اتر جاتے ہیں، جسموں پر باریک لباس آ جاتے ہیں۔ اور اس کے جو ہے جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں نوجوان، وہ اس بارے میں اچھے طریقے سے آگاہ ہیں، اور نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھا کر جو ہے پڑھایا جا رہا ہے۔ تو یہ سارے کا سارا جو سسٹم ہے یہ فاسد سسٹم ہے، اور یہ قرآن اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل 100% خلاف ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو کافر جو حاتم طائی تھا، اس کی بیٹی کو جب لایا گیا تو تاریخ میں کہیں لکھا ہے کہ اس کے سر کا دوپٹہ تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا بھی دوپٹہ جو ہے وہ صحیح کروانے کا حکم دیا۔ کہیں لکھا ہے دوپٹہ نہیں تھا تو دوپٹہ اس کو فوری طور پر دیا گیا۔ تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ تو آپ نے فرمایا، کیا ہوا، کافر کی بیٹی ہے تو بیٹی نا، اور اس کو با حفاظت جو ہے واپس پہنچایا گیا، اور بعد میں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن سلوک دے کر مسلمان بھی ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ برداشت نہیں کرتے کہ کسی کافر کے سر سے بھی جو ہے وہ چادر اتڑے۔ اور آج کے ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بے پردگی آ گئی ہے، اور اس پر جو ہے دلائل بھی دیے جا رہے ہیں۔ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے صدا آئے لا الہ الا اللہ۔ آیا نہ خیال فرعون کو کالج اور یونیورسٹی بنانے کا، وگرنہ وہ بچوں کا یوں قتل عام نہ کرتا۔ اور اب یہ CSSA کا کوئی امتحان ہے، زارا نعیم نامی کوئی خاتون ہے پاکستانی، انہوں نے جو ہے وہ دنیا میں ٹاپ کیا ہے، اور وہ پاکستانی ہے، اور ان کو ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو اس پر میں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے کہ ہماری ہیرو جو ہیں وہ با پردہ خواتین ہوں گی، جو قرآن کی کھلم کھلا نفی کرے، احادیث پیغمبر کی کھلم کھلا نفی کرے، وہ ہمارے ہیرو نہیں ہو سکتے، نہ ہم انہیں ہیرو مانتے ہیں۔ ہمارے ہیرو جو ہیں وہ قرآن اور حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار جو ہیں وہ ہوں گے۔ اور ہاں، اگر کوئی بندہ غیر مسلم ہے، وہ اپنے دیان پر چلتا ہے اور اس کے اپنے معاملات ہیں، یہ بات میں ایک مسلم ہونے کی حیثیت سے کر رہا ہوں کہ مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے قانون کو فالو کرے، اور کسی بھی صورت میں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین جو ہے ان کی حدود و قیود کو نہ توڑے، اور جو ان کو توڑتا ہے وہ قابل مذمت ہے۔ اور اگر اسلامی نظام ہو تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہو سکتا ہے تو کم از کم جو ہے وہ ہمارا ہیرو نہیں ہے، ہم اس کو قطعی طور پر ہیرو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ جو ہمارے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ترقی جو ہے وہ سر سے دوپٹہ اترنے سے آئے گی، ترقی جو ہے وہ باریک لباس پہننے سے آئے گی، ترقی جو ہے وہ 1.5 کلو میک اپ کر کے مردوں میں آنے سے آئے گی، یہ سب جو ہے یہ دین اسلام کے دشمن کی چال ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ با پردہ رہ کر بھی جو ہے دنیا کے ہر میدان میں ترقی کر سکتے ہیں، آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میری پاکستان کی ماؤں، بہنوں سے، بیٹیوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ باپردہ رہیں، قرآن اور احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہمیت دیں۔ میں آخر میں یہی کہوں گا، قرآن کو عزت دو، حدیث پیغمبر کو عزت دو، دین اسلام کو عزت دو۔ جو شخص ایسا نہیں کرتا اور جو خاتون جو ہے اس کے متضاد جو ہے دلائل دیتے ہیں، یقیناً وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں، ہم احادیث پیغمبر کے ماننے والے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم جو ہے وہ ہر شے سے، ہر نظام سے، ہر قانون سے اور دنیا کے ہر عہدے سے بڑھ کر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور
یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہماری نوجوان نسل کو کس طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ نہ تو ان کو بچپن میں قرآن صحیح طریقے سے ترجمے تفسیر سے پڑھایا جاتا ہے، اور نہ ہی آگے کالج یونیورسٹیوں میں جو ہے قرآن ترجمہ اور تفسیر سے ان کو کوئی پڑھایا جا رہا ہے، نہ حدیث پیغمبر بتائی جا رہی ہیں۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ہے آج معاشرہ اس نہج پر پہنچ گیا ہے کہ آپ موجودہ یونیورسٹیوں میں جا کر دیکھیں کیا ماحول ہے۔ تو جو پڑھتے ہیں وہ اچھے طریقے سے آگاہ ہیں اس وقت کیا ماحول ہے، اس میں ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو مزید اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں وہ تھوڑی سی تحقیق کریں، ان کے سامنے بھی سارے حالات آ جائیں گے۔ تو خدا را سب سے پہلے جو ہے اپنی بیٹیوں کے لیے، اپنی بہنوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے پردے کا اہتمام کریں۔ پردہ جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اگر پردہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔